داؤد اسے لیے زنان خانے میں آیا۔ تخت پر زرینہ خاتون بیٹھی تھی۔ بیشا اور داؤد کو اکٹھے دیکھ کر مسکرا اٹھیں۔ تمام ملازمین ادھر ادھر ہو گئیں، اپنے چہرے چھپا لیے، مگر اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ کھل اٹھا تھا، مگر اس نے پردہ نہیں کیا تھا۔ بیشا نے اس پر سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ زرینہ خاتون، یہ جگہ آپ کی نہیں ہے اب۔ داؤد کی بات پر بیشا نے جھٹکا کھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اتنی بزرگ تھی اور وہ کیسے بولا تھا، جی داؤد، اب تو بیشا بیٹی کا ہی ہے یہ تخت۔ وہ شرمندہ سی بولی تھیں۔ داؤد نے سر ہلایا اور بیشا کو مسکرا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیشا کے لیے اس تخت پر بیٹھنا موت تھا۔ وہ حیرانگی سے داؤد کو دیکھتی تھی۔ داؤد نے اسے خود بٹھایا۔ یہ تخت تمہارا ہے اب، داؤد بولا۔ مجھے نہیں چاہیے، بیشا فوراً بولی۔ یہ جن کا ہے وہی اس پر جچتی ہیں۔ میں یہ سب، میرا مطلب میں نہیں بیٹھ سکتی اس تخت پر، وہ بولی تو سب ملازمین خوفزدہ سی اسے دیکھنے لگیں، جبکہ زرینہ خاتون نے تو نظریں جھکا لی تھیں، کیونکہ اگلا لمحہ وہاں سب کے لیے نہیں بیشا کے لیے نازک تھا۔ داؤد کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر لگا، بنا کسی لچک کے، کسی لحاظ کے۔ بیشا ایک طرف جا گری، تخت پر اس کا منہ لگا تھا، وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ داؤد نے ارد گرد سب کو خونخوار نظروں سے دیکھا تو وہاں سے سب جانے لگیں۔ بچی ہے داؤد، ابھی وہ آپ کو نہیں جانتی، ان معاملات کو نہیں سمجھتی، آپ اسے نرمی سے سکھائیں۔ سب ملازمائیں چلی گئی تھیں، صرف زرینہ خاتون کھڑی رہ گئی تھیں، وہ بھی بیشا کے لیے۔ شادی کے بعد عورت بچی نہیں رہتی زرینہ خاتون، وہ دھاڑا تھا۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ کس وقت داؤد ابراہیم سے بات کر رہی ہے، اور داؤد ابراہیم سے بات کرتے ہوئے صرف اس کا حکم ماننا ضروری ہوتا ہے۔ وہ چلایا، یہ لڑکی میرے خوبصورت دنوں کو صرف ختم کر رہی ہے اور یہ خود پر خود سختی کرا رہی ہے۔ بہتر ہوگا آپ اسے میرے بارے میں سب بتا دیں، ورنہ میرے سمجھانے کا طریقہ بس اتنا ہی ہے۔ سب ملازماؤں کے سامنے وہ کیسے اس کی بات کی نفی کر سکتی تھی؟ داؤد مٹھیاں بھیجتا وہاں سے چلا گیا۔ زرینہ خاتون کی آنکھیں خود بھیگ گئی تھیں، تڑپتی ہوئی وہ بیشا کے نزدیک آئیں۔ ناک تخت پر لگنے سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ ہائے میرے اللہ، زرینہ خاتون نے ملازماؤں کو پکارا تھا۔ داؤد کی انگلیوں کے نشان اس کے منہ پر چھپکے تھے۔ زارا نے داؤد کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ہائے، کس قدر اثر تھا اس میں، اگر وہ بیشا کی جگہ ہوتی تو شوق سے اس تخت کی زینت بنتی۔ یہ لڑکی کتنی بڑی بے وقوف ہے جو اس کی مان نہیں سکی اور تھپڑ کھا لیا۔ یہ سب قصور اسی کا ہے، اسی وجہ سے تھپڑ کھایا۔ زارا نے مسکرا کر شانے اچکائے، جبکہ بیشا آنکھیں بند کیے یوں ہی پڑی تھی۔ زرینہ خاتون مسلسل رو رہی تھی، اس کی ناک سے بہتا خون صاف کر رہی تھیں۔ بیٹا ایسا مت کرتی، یہ تو بہت غلط کیا تم نے، وہ بولیں، اور ساتھ میں بیشا کی آنکھ سے متواتر بہتے آنسو بھی صاف کرنے لگیں۔ باقی ملازمائیں بھی اس کے آگے پیچھے تھیں۔ بیشا نے آنکھیں کھول کر زرینہ خاتون کو دیکھا تھا۔ زرینہ خاتون کی آنکھ سے آنسو بہتے دیکھ کر وہ سیدھی ہوئی تھی۔ داؤد بہت مختلف ہیں، آپ نے جھوٹ بولا، وہ آہستگی سے بولی۔ زرینہ خاتون سر جھکا گئیں۔ کیا ملا آپ کو یہ جھوٹ بول کر، وہ اس کی جانب دیکھتی بولیں۔ منہ چھوٹا بات بڑی، مگر بیشا بی بی کافی ناشکری ہیں آپ۔ زارا اس کے نزدیک آئی اور باقی سب کی طرح وہ بھی بیٹھ گئی۔ بیشا نے زارا کی طرف دیکھا۔ آپ کو اللہ کے فضل سے اتنا مکمل انسان ملا ہے، مگر ناشکری نہیں ختم ہوئی، انسان مکمل نہیں ہوتا، بیشا نے سر لہجے میں کہا اور اپنے آنسو پوچھتی اٹھ گئی۔ زارا بیٹا، آئندہ میں نہ دیکھوں آپ بیشا سے اس طرح بات کریں، کیونکہ یہ بات بھی داؤد کو پسند نہیں آئے گی کہ ان کی بیگم سے کوئی اس طرح سے مخاطب ہو۔ زرینہ خاتون ناگواری سے بولی۔ ان کی بھلا کیا اہمیت تھی جو زارا ان کا اثر لیتی؟ اس نے سر جھٹکا اور وہاں سے چلی گئی۔ بیشا مردان خانے میں آنے لگی کہ رک گئی۔ وہاں داؤد کھڑا تھا، وہ پیچھے قدم لینے لگی۔ زرینہ خاتون نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ آہستگی سے اپنے کمرے میں لے گئی۔ بیشا ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ پھر بھی ان کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گئی۔ زرینہ خاتون نے بیشا کو بیڈ پر بٹھایا۔ اس کی ناک سے تھوڑا سا خون اب بھی نکل رہا تھا، وہ صاف کیا، چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے، ان پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ بہت سمجھدار ہو آپ، بس داؤد کو سمجھنا ہی تو ہے آپ نے، آپ کو یہ سب مشکل نہیں لگے گا۔ داؤد اپنی بات کے آگے کسی کی بات نہیں سنتے، پھر آگے کوئی بھی ہو، اس کی محبوب بیوی جن سے شادی کرنے کو انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، یا پھر ان کی ستیلی ماں جنہوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کر ان کو محبت دی، مگر وہ انہیں اپنی ماں کا درجہ نہیں دے سکتے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں اچھا ہی ہے ہم ان کی حقیقی ماں نہیں، وہ تو بدلیں گے نہیں، البتہ بہت دکھ ہوتا ہے اپنی جنم دی ہوئی اولاد کیسے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے۔ داؤد بہت مختلف ہیں بیشا، وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی پسند کو اہمیت دیتے ہیں، اپنی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اور سب کو ان کی ماننی چاہیے۔
یہ سب بہت ضروری ہے ان کے ساتھ رہنے کے لیے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا، مجھے بہت دکھ ہے ان کی اس بدسلوکی کا۔ مجھے نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا پہلا تھپڑ نہیں ہے، وہ بولی تو زرینہ خاتون منہ پر ہاتھ رکھ کر رو دی۔ جھوٹ بول کر آپ کو کیا ملا؟ بیشا اب بھی وہی تھی، آپ ان کی پسند ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا، داؤد اچھے ہیں۔ آواز مدھم ہوگی۔ بیشا نے بے دردی سے آنسو صاف کیے اور سر ہلا دیا، اندر سے بار بار جیسے کچھ ٹوٹتا۔ میں مورے سے بات کرنا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ ہاں بات کر لیں۔ زرینہ خاتون اٹھی اور اپنے کمرے کا ٹیلی فون جو ان کے روم میں رکھا تھا اس سے پہلے اسے دیتی کہ ایک خیال کے تحت رکی۔ آپ کے پاس تو اپنا موبائل تھا بیٹا، وہ کہاں گیا؟ آپ کے بیٹے نے توڑ دیا کیونکہ اسے میرا کسی سے بات کرنا پسند نہیں۔ لہجے میں غصہ سمو لیا۔ زرینہ خاتون نے شکر ادا کیا کہ انہوں نے اسے ٹیلی فون نہیں دیا تھا۔ بیشا ان کا واپس پلٹنا دیکھ چکی تھی۔ مگر وہ میری ماں ہے، میں انہیں سب بتانا چاہتی ہوں، میرے ساتھ یہاں کیا ہو رہا ہے، میں اپنے لالا کو بتاؤں گی، وہ چیخی۔ آپ لوگ میرے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، وہ رونے لگی۔ زرینہ خاتون اس کے منہ پر ہاتھ رکھ رہی تھی کہ وہ نہ بولے، داؤد کبھی بھی کہیں سے بھی سامنے آ سکتا تھا۔ مت روکے مجھے بات کرنی اپنے لالا سے، وہ مجھے اس جہنم سے نکال لے جائیں، مجھے نہیں رہنا ایسے شخص کے ساتھ جو اتنی خودداری کا شکار ہو۔ خدا کے واسطے بیٹا چپ ہو جائے، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں کیوں چپ ہوں، میری برداشت ختم ہوگی اب بس، وہ بولی اور ٹیلی فون کی جانب بڑھتی کہ ایک سخت کھردرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ آ گیا۔ زرینہ خاتون نے فوراً داؤد کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا معاف کر دو، بھی چھوٹی ہے، وہ سب سمجھ جائے گی، میں سب سکھا دوں گی۔ داؤد نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ بے حد سخت نظروں سے وہ بیشا کو گھورنے لگا اور اچانک جھکا اور بیشا کو ان کے سامنے اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ بیشا کے لیے یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، وہ تو کسی تھپڑ کی منتظر تھی۔ زرینہ خاتون بری طرح رو دی۔ اس بچی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں تو وہی ہو رہا تھا جیسے داؤد کے باپ نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ ماضی ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ تبھی وہ تکلیف سے بلبلا اٹھی تھی۔ داؤد بیشا کو لیے زنان خانے میں سے گزرا۔ سب نے نظریں جھکا لی سوائے زارا کے۔ وہ آنکھیں کھول کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ داؤد میں دلچسپی اور بھی بڑھ گئی۔ ایسا آدمی تو اللہ سب کو دے، زارا کے منہ سے نکلا۔ خدا نہ کرے۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے توبہ کی تو زارا نے سر جھٹکا۔ اسے ایسا نہیں، یہی شخص چاہیے تھا، اس نے سوچا اور شرما کر مسکرا دی۔ مردان خانے سے داؤد گزرا تو کسی کی ہمت نہیں تھی سر اٹھا کر اسے دیکھ لیتا۔ داؤد اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیشا کو بیڈ پر پھینکا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ داؤد نے کمرے کو تالا لگایا۔ آپ مجھے ماریں گے؟ بیشا کا لہجہ بھیگ گیا۔ داؤد نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، بیشا بولی۔ داؤد نے سر ہلایا۔ آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، وہ پیچھے ہٹتی کی۔ داؤد نے پھر سے سر ہلایا۔ گڈ، میں تمہیں آج یہی بات سمجھاؤں گا، میری برائیاں میرے سامنے کرو، کسی اور کے نہیں۔ اس نے بیشا کی کلائی پکڑی اور یکدم کھینچا۔ وہ بیڈ سے نیچے آ پڑی، بالکل داؤد کے قدموں میں۔ بیشا رونے لگی اپنا چہرہ چھپا کر۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ بس ایک چھوٹا سا سبق ہی تو سیکھنا ہے۔ اس نے بیشا کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسا لیں اور موڑ دیں۔ بیشا تکلیف سے کرا اٹھی تھی، مگر داؤد کے چہرے پر ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ مت کریں میرے ساتھ ایسا، وہ تکلیف سے تھری ہوتی بولی۔ ایسا لگا جو اس کی انگلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر رہا، تم خود کچھ نہ کچھ کرا رہی ہو اپنے ساتھ، وہ بولا اور بیشا کی گردن جکڑ لی۔ تمہارے منہ میں اتنی زبان میرے خلاف صرف 2 دن میں؟ اس کا میٹر گھوم رہا تھا یہ سب سن کر جو بیشا بول چکی تھی۔ آپ نے خود کی ہے میری زبان اپنے خلاف، بیشا بولی۔ آنکھوں میں آنسو ضرور تھے مگر وہ چپ نہیں رہی۔ داؤد اس کی ترکی بترکی جوابی کارروائی کو توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بیشا کے بال جکڑ لیے۔ بیشا کی ہلکی سی چیخ نکلی، تم اپنے بولنے پر پچھتاؤ گی۔ کھینچ کر تھپڑ مارتا بھول گیا کہ سامنے کون ہے۔ سامنے ایک نازک سی لڑکی جسے اس کے پاس آئے بس 5 دن تو ہوئے تھے، اس کے نکاح میں آئے۔ وہ اپنی بےعزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تبھی اس نے بیشا کا کچھ نہیں چھوڑا۔ لمحوں میں اس نے اسے دھنک کر رکھ دیا۔ داؤد کی اپنے سانس پھولنے لگی تھی۔ تمہیں یہ سبق ساری زندگی یاد رہے گا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری زبانی گدی سے الگ کر دوں تاکہ نہ تم پر ہاتھ اٹھانا پڑے اور نہ ہی کوئی اختلاف پیدا ہو۔ وہ دھاڑا اور ٹیبل پر لات مارتا وہاں سے نکل گیا۔ اب کمرے میں مدھم مدھم کراہنے کی آواز اور سسکیاں باقی رہ گئی تھیں۔ مورے بابا، وہ فرش پر پڑی اپنوں کو پکار رہی تھی مگر اس کی صدا کسی نے نہیں سنی۔
مجھے لے جائیں یہاں سے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، اپنے ہی دوپٹے کو باہوں میں قید کرتی وہ سسک سسک کر روئی تھی۔ اس کے چہرے پر داؤد کے تشدد کے نشانات تھے، اس کے وجود پر لگی اس کی مار دکھنے لگی تھی۔ وہ درد سے چور چور سی ہو رہی تھی، مگر یہاں اس کی مدد کے لیے بھی فقط داؤد ہی تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، جبکہ اس کے گھر والوں تک اس کی پکار نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس پکار کے بیچ میں داؤد حائل تھا۔ حورین آج بہت خوش تھی، آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا سپنا پورا ہونے جا رہا تھا۔ وہ یہاں جانے کی خواہش رکھتی تھی تبھی وہ جا رہی تھی، اور ایک خوشی شاید اندر یہ بھی تھی کہ اب تک بیشا کا نہیں پتہ چلا وہ کہاں جائے گی۔ بہرحال وہ تو جا رہی تھی۔ کل تم لوگوں کی فلائٹ ہے، داؤد اور بیشا کو بھی بلا لیتے، اختر صاحب نے کہا۔ ارے ہاں، یہ میں کیسے بھول گیا، زریاب افسوس سے بولا اور بیشا کی کال کی، مگر اس کا نمبر ہی بن جا رہا تھا۔ یہ لڑکی بھی نہ بڑی لاپرواہ ہے، اپنا نمبر نہ جانے کہاں رکھ کر کہاں مگن ہے۔ حورین بولی تو سب مسکرا دیے۔ اللہ میری دونوں بچیوں کو خوش رکھے، بس ماں باپ کو اور کیا چاہیے، فقط اولاد کی خوشی۔ تم دونوں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ بیشا کی یاد آتی ہے، مگر دل کو تسلی ہے کہ داؤد ایک اچھا انسان ہے، ہماری بیٹی خوش ہے، آباد ہے، اور کیا چاہیے بھلا۔ اختر صاحب تفصیلی بولے تو سب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تم ایسا کرو کہ داؤد کو ملاؤ۔ مورے کچھ ایکسائٹیڈ تھیں داماد کی بات کرتے ہوئے، جبکہ زریاب نے محسوس کیا تو ہنس پڑا۔ داؤد کو کال ملائی، کال ایک بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ زریاب نے سلام کیا تو دوسری طرف سے خوش پاش انداز میں جواب ملا۔ زریاب نے سب کو سنانے کے لیے اسپیکر آن کر دیا۔ خیریت سے فون کیا؟ نرم لہجے میں وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ بس میں اور حورین آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں، تم دونوں سے بھی ملنا تھا، تو سوچا بیشا کو کال کر لوں، مگر وہ تو کال ہی نہیں اٹھا رہی، پھر تمہیں کال کی۔ تم آ جاؤ، تھوڑی دیر مل بیٹھ جائیں گے۔ بیشا کو مورے بھی کافی یاد کر رہی تھی۔ زریاب بولا تو داؤد نے گہرا سانس لیا اور ہنس پڑا۔ یار سیریسلی مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، میں بہت مصروف ہوں، ایکچولی زمینوں کا سلسلہ ہی طویل نکل پڑا ہے، پھر اس کام میں مصروفیت بڑھ گئی، اور دوسرا گندم کی کٹائی بھی قریب آ رہی ہے، تو میں نہیں آ پاؤں گا، مگر میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ مسکرایا تو سب نے جیسے اس کا پرابلم سنا۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹے، پھر یہاں سے گاؤں کا سفر بھی لمبا ہے، پھر کبھی آ جانا آپ لوگ۔ اختر صاحب بولے تو جیسے دوسری طرف وہ اپنے اندازے پر مطمئن ہوا تھا کہ سب سن رہے ہیں۔ نہیں، اگر بیشا آنا چاہتی ہے تو آئی نیور مائنڈ، بلکہ ایسا کریں گے، اگر وہ مانتی ہے تو میں ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دوں گا۔ وہ نارملی انداز میں بولا جیسے یہ سب باتیں عام ہوں۔ بہت شکریہ یار، ویسے تو بہن گھر میں ہی ہوتی تھی، مگر شادی کے بعد تو لگتا ہے بہت ہی ضروری ہو گئی ہے، بہت یاد بھی آتی ہے اس کی، تم اسے بھیج دینا پلیز، اس نے کہا تو داؤد نے حامی بھرتے کال کاٹ دی۔ زریاب پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ ان کی بات سن کر دل کو راحت ہوتا ہے، کتنا ادب اور تہذیب والا ہے۔ مورے بولی تو زریاب نے سر ہلایا۔ جی مورے، مجھے بھی لگتا ہے کہ میرے اندازے غلط تھے داؤد کے بارے میں، جیسے جیسے وقت گزر ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے احسن کا ذکر ہی کیوں چھیڑا۔ وہ بولا تو اختر صاحب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ گھبراؤ نہیں، وقت نے ہماری بیٹی کے نصیب میں سب اچھا لکھا تھا، تبھی وہ داؤد کی ہی بیگم بنی۔ وہ بولے تو سب مسکرا دیے۔ حورین کافی پلا دو یار۔ زریاب نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نرم تاثر تھا، بے پناہ محبت تھی۔ حورین سر ہلا کر اٹھ کر چلی گئی۔ مورے نے ہاتھ بلند کر کے خدا کا شکر ادا کیا۔ بیشا کو پورے دن کسی نے نہیں پوچھا تھا، پوچھتا بھی کیسے، داؤد کے حکم کے بنا تو سوئی بھی نہیں ہل سکتی تھی وہاں۔ بیشا اسی طرح پڑی تھی، شاید اس کے انتظار میں اس کی حالت نڈھال ہو رہی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی اور اس نے بیڈ کا سہارا لیا، اس کے بازو میں کافی درد ہو رہا تھا، آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ اس کے دماغ میں بس ایک بات تھی، وہ اپنے گھر والوں کو یہ سب بتا دے۔ وہ نہیں رہنا چاہتی تھی داؤد کے ساتھ، داؤد اچھا انسان نہیں تھا۔ وہ نڈھال سی کیفیت میں یوں ہی باہر نکل گئی۔ اس نے خیال نہیں کیا مردان خانے کا، سب نے اس کی جانب دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ داؤد وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ زنان خانے میں آئی تو زرینہ خاتون کی چیخ نکلی، اس کا حلیہ دیکھ کر، اور بے بسی تو یہ تھی وہ اسے چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھ پر ترس کھائیں، میرے گھر والوں کی بات کرا دے مجھ سے پلیز۔ وہ زرینہ خاتون کے آگے ہاتھ جوڑتی بولی۔ وہ خود بے بسی سے رو دیں۔ واپس چلی جاؤ بیشا، جاؤ واپس، میں نے تمہیں روکا تھا اس کی اجازت کے بنا کمرے سے مت نکلا کرو، بچے کیوں ظلم کروا رہی ہو اپنے اوپر۔ وہ بولی، ساتھ رونے بھی لگی۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، بیشا کو لگ رہا تھا وہ کہیں بھی گر جائے گی، جاؤ یہاں سے۔ زرینہ خاتون اسی کی بھلائی کے لیے اسے پرے دھکیلنے لگی۔ جاؤ، اس کی اجازت کے بنا کمرے سے مت نکلنا، وہ بولیں۔ بیشا ان کے دھکیلنے پر پیچھے ہوتی گئی، اس کی آنکھوں سے ایک لڑی سی آنسو
آنسوؤں کی بہنے لگی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ لوٹ کر دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ اس میں ہمت نہیں تھی، وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کاش وہ رابطہ کر پاتی، کاش وہ یہاں سے بھاگ جاتی، لیکن وہ نہیں رکے گی، بالکل نہیں رکے گی۔ وہ ایسے زندگی گزار ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی، وقت گزرتا رہا، پل سرکتے رہے۔ وہ یوں ہی بھوک سے نڈھال بیٹھی رہی۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ دروازہ کھلا، دھڑ سے داؤد اندر آیا اور سامنے اس کو اسی طرح بیٹھے دیکھ کر اس نے قدم اندر رکھا اور پیچھے مڑ کر دروازہ بند کیا۔ بیشا نے ایک آنکھ اٹھا کر داؤد کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ داؤد اس کے پاس آیا۔ اس کے جوتوں کی آواز میں بھی مصروفیت تھی۔ وہ اس کے نزدیک آیا اور اس نے بیشا کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے ہاتھ پر چھوٹا سا نیل تھا۔ داؤد نے اس نیل پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ بیشا نے اس کی طرف آنکھیں اٹھائیں۔ ان نظروں میں ٹوٹ پھوٹ تھی، بے بسی تھی۔ کیا ضرورت ہے تمہیں میرے سامنے زبان کھولنے کی؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تم پر اس طرح ہاتھ اٹھا کر۔ داؤد اسے پیار سے سمجھانے لگا۔ اس کے چہرے پر لگے میلوں پر بھی وہ وہی عمل دہرانے لگا۔ مجھے برا لگتا ہے یار، تم محبت ہو میری، اور محبت کے ساتھ اس طرح نہیں کیا جاتا، مگر میری محبت کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ اسے سمجھانے لگا تو بیشا جو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی اسی کی پناہوں میں چھپ گئی۔ داؤد نے اسے سینے سے لگایا۔ مجھے مار پیٹ سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ روتی ہوئی بتانے لگی۔ میری پوری باڈی میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ بولی۔ داؤد اس کے بال سے ہلاتا رہا۔ پلیز مجھ پر ہاتھ مت اٹھایا کریں۔ وہ اس کی قمیض کا گریبان پکڑ گئی۔ داؤد کچھ نہیں بولا، اس کے سر پر ہاتھ رکھے جیسے وہ اسے خاموشی میں تسلی دے رہا تھا۔ بیشا کچھ دیر بعد اس سے الگ ہوئی۔ داؤد نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں فریش ہو جانا چاہیے تھا، میرے آنے پر میری بیوی فریش بھی نہ ہو۔ واٹ از دس؟ بیشا نے اس کی جانب دیکھا۔ داؤد کے چہرے پر جہاں مسکراہٹ تھی، بیشا وہاں خاموش تھی۔ جاؤ شاباش، پہلے فریش ہو، پھر باتیں کریں گے۔ اینڈ ریممبر اٹ، نائٹ ڈریس، وہ بولا۔ بیشا میں ہمت نہیں تھی، وہ پہلے کچھ کھانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے بال پیچھے کیے اور لبوں پر زبان پھیری جو کہ خشک ہو رہے تھے۔ مجھے بھوک لگی ہے، پہلے میں کچھ کھا لوں؟ وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نڈھال سی کیفیت تھی۔ جو میں نے کہا ہے پہلے وہی ہوگا، داؤد اٹھتے ہوئے بولا۔ بیشا کو وہ خود سے بہت بڑا لگا۔ وہ کھڑا ہوا تو بیشا اس کے قدموں میں بیٹھی تھی، آنکھوں میں جیسے دل ٹوٹ جانے کا عنصر تھا۔ اسے شوہر چاہیے تھا، سونے کا بت نہیں جس کی وہ پوجا کرتی، لیکن یہاں سب الٹا ہو چکا تھا۔ اسے شوہر نہیں، ایک سونے کا بت مل گیا تھا جس کو دیکھ کر لوگ بہت خوش تھے کہ وہ سونے کا بت ہے، مگر کوئی بیشا سے پوچھتا کہ یہ سونے کا بت اس کی سانسوں کو کیسے نوچ رہا ہے۔ وہ بات بڑھائے بحث کیے بنا فریش ہونے چلی گئی۔ اسے چلنے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ اس کی ٹانگ لڑکھڑا رہی تھی، مگر وہ فریش ہونے چلی گئی اور پھر وہ اس کی مرضی کے مطابق بن کر آئی تو داؤد کافی خوش ہوا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا دل کھول کر تعریف کی، اس کے حسن کو سراہا۔ میں کچھ کھانا چاہتی ہوں۔ بیشا بھوک برداشت نہیں کر پا رہی تھی، تبھی بولی۔ داؤد نے سر ہلایا اور کھانا منگوایا۔ بیشا خاموشی سے بیٹھی تھی داؤد کے سامنے۔ داؤد اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوش قسمت ہو نا تم؟ بیشا نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ کون سی خوش قسمتی ملی ہے اسے پوچھنے کے لیے؟ داؤد اس کے دیکھنے پر ایک دم ماتھے پر بل ڈال گیا۔ خوش قسمتی یہ کہ تمہیں داؤد ابراہیم ملا۔ داؤد ابراہیم، وہ ہزاروں لاکھوں لڑکیوں میں سے تم سے پیار ہوا۔ تمہیں یہ گھر، یہ دولت، یہ بادشاہت ملی، ایک عام سی لڑکی کو؟ وہ اس کی تھوڑی اوپر کرتا بولا کہ وہ اس کی آنکھ سے آنکھ ملائے۔ بیشا کے منہ پر جیسے تالے لگے تھے۔ یہ خوش قسمتی تھی؟ وہ خود سے ہی سوال کر گئی۔ جس میں روشنی صبح اسے پیٹنا ہے اور روز رات کو وہ سب کرنا ہے جس کی چاہت نہ ہو۔ یہ دولت، یہ بادشاہت شاید بادشاہوں پر ہی جچ سکتی ہے۔ وہ تو واقعی ایک عام سی لڑکی تھی، بالکل عام سی۔ اس میں کچھ خاص جچتا اس نے کبھی چاہا ہی نہیں۔ اسے کسی سلطنت کی بادشاہت ملے، چھوٹے چھوٹے خواب، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور سب خوش۔ زندگی تو یوں ہی تھی اس کی، مگر وہ بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑی گئی تھی۔ داؤد ابراہیم کو اس سے محبت تھی۔ اگر یہ خوش قسمتی ہے تو وہ ہاتھ جوڑتی تھی اپنی قسمت کے آگے کہ وہ بد قسمتی رہتی۔ کیا سوچنے لگی؟ وہ اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجا گیا۔ کچھ نہیں سوچ رہی ہوں، آپ بالکل سچ بول رہے ہیں، وہ بولی تو داؤد مسکرایا۔ بہت اچھی لڑکی ہو اور مجھے تمہارے حسن سے ہی تو محبت ہوئی تھی۔
وہ بولا اور اس کو ایک بار پھر سے مشکل میں ڈالتا کہ دروازہ بج گیا۔ بیشا ایک دم کھڑی ہوئی اور اس نے دروازے کی جانب چلنا شروع کیا۔ وہ شاید اس سے بچنے کے چکروں میں اٹکی تھی۔ داؤد نے جھپٹ کر اس کو پیچھے دھکیلا۔ اس حلیے میں سرونٹس کے سامنے کھانا لوگی؟ وہ دانت پیس کر بولا تو بیشا شرمندہ سی رہ گئی۔ نہیں، وہ بے دھیانی میں کر گئی، ورنہ ایسا کبھی نہ کرتی۔ بیشا ایک طرف ہو گئی، نظریں جھکا لیں۔ وہ شرمندہ تھی۔ داؤد نے کھانا اندر رکھنے کو کہا۔ ملازم نے کھانا رکھا تو بیشا کو لگا اس کی آنکھیں بند ہیں، کیونکہ وہ زمین میں ہی گاڑے ہوئے تھا۔ اٹھاتا تو داؤد ابراہیم نوچ نہ لیتا۔ وہ چلا گیا تو داؤد نے دروازہ بند کیا۔ تمہارے پاس صرف 7 منٹ ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، وہ کہہ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیشا کو لگا وہ صدیوں کی بھوکی ہے۔ وہ کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ وقت گزرتا گیا، داؤد اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اسے کھانے سے نہیں روکا۔ بیشا نے اچھے سے کھایا تو اس کی آنکھیں کھلیں۔ داؤد کی نگاہ اب بھی اسی پر تھی۔ بیشا نے کچھ جھجکتے ہوئے داؤد کو دیکھا، جس نے انگلی کے اشارے سے اسے بلایا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس کی مشکور ہو گئی تھی کہ اس نے اسے کھانے سے نہیں روکا۔ داؤد کے پاس جاتے ہوئے اسے اس کا ماننا بھی یاد آ رہا تھا، مگر وہ زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ داؤد نے اسے کھینچا اور اس پر اپنی محبت کی برسات کرنے لگا۔ عجیب محبت تھی۔ اس کو محبت کہا جاتا ہے؟ اس شخص سے کبھی بیشا کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس کے باپ بھائی دونوں ہی بے حد عزت دار تھے۔ وہ اپنی بیویوں کو بہت عزت دیتے تھے، ان کے نخرے اٹھاتے تھے، مگر اس کی قسمت میں ایسا شخص کیوں، جو خود ہی میں اتنا مگن تھا کہ اسے پرواہ ہی نہیں تھی کہ دوسرا کیا سوچتا ہے۔ وہ اس کا دماغ ختم کر کے اسے خود مانیٹر کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا بیشا ایک روبوٹ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نہ وہ تکلیف کا جذبہ رکھتی، نہ وہ خوش ہونے کا۔ داؤد اپنی من پسند مصروفیت میں مگن تھا، جبکہ بیشا چھت پر لگے فانوس کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اس اتنے بڑے بدلاؤ کو سوچ رہی تھی۔ داؤد کا سیل فون بج رہا تھا۔ اس سیل فون کی ٹون کے بجنے پر بیشا کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کی پناہوں میں قید پایا۔ پہلے تو اگنور کر دیا اس فون کو، مگر آواز اریٹیٹ کر رہی تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی۔ سیل فون رکھا بھی اسی کی سائڈ پر تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے سیل فون اٹھایا اور داؤد کو جگا کر دینے کا سوچا، مگر اسکرین پر زریاب کا نام دیکھ کر خود میں جو بے چینی، جو بے قراری محسوس ہو رہی تھی، وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ وہ کال اٹھا کر فون کان سے لگا گئی۔ داؤد کی جانب دیکھا، وہ سو رہا تھا۔ بیشا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ہاں، وہ اس کے بے حد قریب تھا۔ وہ بولتی کیسے؟ وہ سن لیتا، شاید اب کی بات جان سے مار دیتا۔ وہ سننے کے لیے بے چین تھی۔ اپنے بھائی کی آواز۔ زریاب بول رہا تھا، ہیلو داؤد۔ مگر بیشا میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بتاتی اور پھر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس سے پہلے کچھ بولتی داؤد نے ہاتھ اٹھایا اور سیل فون کھینچ لیا۔ بیشا سٹپٹا گئی تھی۔ داؤد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیشا نے اٹھنا چاہا، مگر اس نے اسے وہیں روک دیا، اٹھنے نہیں دیا۔ آنکھوں میں غصہ تھا، شدید۔ بیشا رونے لگی اس کے غصے کے خوف سے۔ ہاں بولو زریاب، داؤد مسکرا کر بولا۔ بیشا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ داؤد اس کے ہاتھوں میں انگلیاں پھنسا کر موڑ چکا تھا۔ بیشا نے دوسرا ہاتھ رکھ کر خود کو کسی بھی آواز سے باز رکھا۔ اوکے، اچھا یار، گڈ وشز فار یو، میں ضرور آتا، بٹ ہاں میں نے ان سے کہا تھا، مگر بیشا نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا بھی تمہارا بھائی یاد کر ہے، مگر وہ کہنے لگی واپسی پر مل لوں گی۔ اوکے برو۔ داؤد نے مسکرا کر فون بند کر دیا۔ فون پھینک کر بیشا کی طرف دیکھا، سرخ چہرے سے۔ وہ اپنی انگلیاں چھڑانے کی کوشش میں تھی۔ داؤد سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اٹھ کر بیٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا حکم دینے لگا، میں تم پر مزید سختی نہیں چاہتا۔ کان کھول کر سنو میری بات، آئندہ میرے فون کو ہاتھ مت لگانا۔ کیا ضرورت ہوتی ہے موبائل کی؟ تم صرف مجھ پر فوکس کرو، مجھ پر۔ وہ بولا تو بیشا نے جلدی سے سر ہلایا۔ لالا مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ وہ سوال کرنے لگی۔ داؤد نے خود لیٹتے ساتھ اسے بھی لٹا لیا۔ ہاں، وہ باہر گھومنے جا رہے ہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے ایسے مردوں پر۔ خیر، میرا مسئلہ میری بیوی ہے، کسی اور کی نہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتا بولا تو بیشا نے نظریں جھکا لی۔ ایک بات کہوں؟ میری اسٹڈی آپ جانتے ہی ہیں، انکمپلیٹ ہے، آگے پڑھنا چاہتی ہوں میں۔ داؤد کے سخت ہاتھ نے اسے کچھ بھی بولنے سے روکا۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے وہ اسے کچھ بھی بولنے سے روکیا۔ داؤد کی سرد نظریں اس کی خوفزدہ نظروں سے جا ملیں۔ تمہاری تعلیم پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے بیشا کے بال سنوارے۔ صرف مجھے اور مجھے پڑھنا، وہ بولا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس نے محبت سے اس کا گال تھپتھپائے۔ میرے بیٹوں کی پرورش کرنا اور بس، چندہ، یہ سب چیزیں شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، تو تم بھی بھول جاؤ، وہ مسکرا کر کہتا اس سے دور ہوا اور بالوں میں ہاتھ پھیرا۔
बीशा का दिल बेहद बुरी तरह से धड़क रहा था। वो यूं ही लेटी रही, आंखों में नमी अलग थी जिसे वो छुपा गई। दाऊद ने एक नज़र उसे देखा। समझ गई हो ना, उसने सवाल किया तो बीशा ने उसकी तरफ देखने लगी। जी, उसने कहा। दाऊद को तसल्ली हुई। चलो उठो, तैयार हो जाओ, कुछ गांव की औरतें मिलने आएंगी तुमसे। बीशा का दिल किया इनकार कर दे कि उससे इतना भारी भरकम सामान नहीं पहना जाता, मगर ना वो पिटना चाहती थी और ना ही उसकी सख्ती बर्दाश्त करना चाहती थी। सर हिलाकर उठ गई। उसने एक नज़र दाऊद की तरफ देखा। शायद पहले वो फ्रेश हो और बीशा गलत उठ गई हो, मगर दाऊद जो अभी खुद भी बिस्तरे में था, उसने नरमी से उसे अंदर जाने का कहा। बीशा शुक्र अदा करती फ्रेश होने चली गई थी। 10-15 मिनट बाद फ्रेश से बाहर निकली तो दाऊद किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। ठीक है, मैं फिर खुद चेक कर लूँगा, और हाँ, ये ज़रा हवेली लेकर आओ इस बदबख्त को। वो कहकर सेल फोन बंद करता उसे बेड पर फेंक गया। बीशा की तरफ देखा और उसकी जानी पड़ने लगा। बीशा वहीं रुक गई थी, उसकी तरफ देखने लगी। दाऊद ने उसे थामा और अपनी मर्जी और मनमानी पर उतरा। तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे खूबसूरती बहुत पसंद है। बीशा को जैसे झिझक सी आई। वो नज़रें झुकाए खड़ी रही। कुछ कहोगी नहीं? वो पूछने लगा। मैं क्या कहूँ आपको? वो उसी से पूछने लगी। अब इस अदा पर तो कुर्बान होने का हक है कि तुम जो कहना चाहती हो वो भी मुझसे पूछ रही हो। दाऊद खुश हुआ। बीशा ने चेहरा ज़रा सा मोड़ लिया। दूसरी तरफ दाऊद ने उसे खूब अपनी शिद्दतों से नवाजा था। वो चकरा कर रह गई। उसने दाऊद को देखना चाहा, मगर दाऊद ने उसकी निगाहों को अपने हाथ से छुपा लिया और वो तादेर अपनी मनमानियों में मगन रहा कि बीशा का अपने ही कदमों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। वो गिरने को थी कि दाऊद ने उसे थाम लिया और वो खुद उसमें मगन हो गया। बीशा उसकी ख्वाहिशात के आगे बिल्कुल चुप थी। खैर, उस वक्त उसका दिल भी दाऊद के लिए धड़क रहा था और दाऊद उसके मुस्कुराने पर मज़ीद शेर हो रहा था। वो दोनों साथ रूम से निकले तो मर्दान खाने में मर्द नहीं थी। हम नाश्ता यहाँ करेंगे? बीशा ने पूछा। दाऊद ने सर हिलाया और उसे खुद से नज़दीक कर लिया। वो चाहता था बीशा बस उतनी ही अनजान रहे हर चीज़ से और उसे दिलचस्पी रहे तो बस दाऊद में। बीशा ने सर हिलाया। वो सजी सवरी थी, बेहद हसीन लग रही थी। उसके बाल, नाक में चमकता हीरा, गले में डायमंड सेट, हाथों में सोने की चूड़ियाँ, सोने की अंगूठियाँ, सोने की पाजेब। वो भरपूर लग रही थी और दाऊद इब्राहिम उसको साथ लिए सोफे पर बैठ गया। नाश्ता लगवाओ, उसने मर्दान खाने के मुलाजिम को कहा। बीशा ने उस मुलाजिम पर तवज्जो नहीं दी। वो टेबल पर रखी एंटीक चीज़ों को देखने लगी। दाऊद ने खुद ही उसका दुपट्टा उठाकर उसके सर पर रख दिया। बीशा ने चौंक कर देखा तो दाऊद की नज़रें सर्दो सपाट थीं। सॉरी। दाऊद ने निगाह फेर ली। दर हकीकत वो उस पर आज गुस्सा नहीं करना चाहता था, तभी अपने गुस्से को काबू में रखता वो निगाह फेर गया। बीशा हैरानगी से उसे देखने लगी। उसने गुस्सा नहीं किया, थप्पड़ नहीं मारा। वो जल्दी से दुपट्टा लेकर खुद को ढांप गई। अब यहाँ कोई नहीं आएगा तो फ़ायदा नहीं। सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा, आइंदा नहीं होगा ऐसा। वो उसे तफसील देने लगी। आइंदा से बेहतर है अपनी पहले ही आंखें खुली रखो, वो सख्ती से बोला। जी, बीशा ने कहा और सर झुका गई। तभी जनान खाने से मुलाजमाएँ उनके आगे की टेबल सजाने लगीं तो साथ के साथ बीशा को सलाम करती उन सब ने अच्छे से पर्दा किया हुआ था। बीशा ने देखा, दाऊद ने भी उन सब की तरफ नहीं देखा था। उसे अच्छा लगा था ये उनका तरीक़ेकार। लेकिन ज़ारा आई तो ना ही उसने पर्दा किया हुआ था और ना ही उसने बीशा को सलाम किया। वो दाऊद को सलाम करके दाऊद के आगे खाना लगाने लगी। ये साईं मैंने बनाया है, आप खाना, वो बोली। दाऊद ने उसकी तरफ देखा। वो बहुत प्यारी थी और जब से उसका चेहरा ठीक हुआ था पहली जैसी हालत में आ गया था। ज़ारा बिल्कुल ही बदल गई थी। दाऊद ने एक निगाह बीशा पर डाली और ज़ारा का दिया हुआ बाउल उसी की तरफ देखते उठा लिया। बीशा ने दाऊद की तरफ देखा। वो खा कैसे सकती थी इससे पहले, मगर उसे ज़ारा के अंदाज़ अच्छे नहीं लगते थे। मगर वो ये भी जानती थी वो इस चीज़ का इजहार करेगी तो ज़रूर दाऊद उसे कुछ ना कुछ कहेगा। हो सकता है उस लड़की के सामने थप्पड़ मार दे। तभी उसने अपनी ज़ुबान को कुछ भी कहने से बाज रखा और वो चुपचाप बैठी रही। दाऊद ने ज़ारा उलझन और नागवारी से बीशा की हरकत देखी थी। वो उसे रोक क्यों नहीं रही थी? वो उसका शौहर था, वो रोकती उसे, मगर बीशा के ना कुछ कहने पर वो सर हिलाता खाने लगा। दूसरी तरफ ज़ारा की खुशी ऐसी थी वो अभी उछलने लगा। वो मोहब्बत पाश नज़रों से दाऊद को घूरती रही।
दाऊद ने ज़ारा की तारीफ की बाउल उसी के हाथ में दिया और उसे जाने का कहा। बीशा अब भी चुप थी। ज़ारा का दिल तो नहीं था मगर फिर भी वो चली गई और उसके जाते ही बीशा ने दाऊद की तरफ देखा। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके लिए नाश्ता बनाया करूँ खुद। बीशा कुछ झिझकते हुए बोली। अगर सामने वाला समझता तो उसने उसी बात का रिएक्शन लिया था जो कि वो करना चाह रहा था। नहीं, ज़रूरत नहीं, यहाँ बहुत मुलाजिम है, इतने की गिनती भी ना कर सको, फिर तुम्हें किचन में जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। दाऊद उखड़े हुए लहजे में बोला। वो नाश्ता खुद साथ साथ कर रहा था। बीशा यूं ही हाथ जोड़े बैठी थी। नहीं, ज़रूरत की नहीं है, बात तो मोहब्बत की है, अच्छा लगेगा मुझे। दाऊद ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो रुक जाओ। बीशा की ज़ुबान को खुद ही ब्रेक लगी। जो मैंने कह दिया और मुझसे मोहब्बत करनी है तो मेरे अंदाज में करो। बीशा ने सर झुका दिया। जी बेहतर। दाऊद मुस्कुराया और उसका गाल थपथपा दिया। मैं शाम में जल्दी आऊँगा, रेडी रहना अपनी न्यू ड्रेस में, वो आहिस्तगी से बोला। बीशा कुछ सटपटा गई। दाऊद मुस्कुराया और उसे खाने की इजाज़त दी। बीशा ने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया। दाऊद हाथ पोंछकर अब उसी की तरफ देख रहा था जिसने बिना कहे उसी की प्लेट को इस्तेमाल किया था। दाऊद को उसकी फर्माबरदारी का ये अंदाज़ बेहद भाया। वो उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। बीशा के लिए उसके घूरते हुए खाना मुश्किल था मगर खाना भी ज़रूरी था। वो बिना कुछ देखे खाने लगी आराम से। दाऊद ने उसे टोका। शायद उसे ज़्यादा भूख थी तभी जल्दी खा रही थी। बीशा शर्मिंदा सी होगी और आराम आराम से खाने लगी। तभी गांव की औरतों ने आना शुरू कर दिया तो उसे नाश्ता छोड़ना पड़ा मगर दाऊद ने उसे नाश्ता पूरा करने का पहले हुक्म दिया। वो सर हिला गई। दाऊद ने उन औरतों को कुछ फासले पर बैठने को कहा। बीशा ने जल्दी हाथ खींच लिया। उनके आगे से नाश्ता हटाया गया और सारी औरतें बीशा से मिलने लगीं। बिल्कुल पहले की तरह। बीशा घबरा रही थी, कांप रही थी। दाऊद उसके पास से उठकर चला गया मगर दूर खड़ा उसी को देख रहा था। बीशा को उन औरतों को खुद को चूमना बेहद अजीब और नापसंद आया। ऐसे कैसे कोई किसी के साथ इतनी अकीदत रखता है। बहरहाल वो आज कुछ नहीं बोली, बुत बनी, सब देखती और करवाती रही। वो औरतें उसके नाम के नारे लगा रही थीं। बीशा सोफे की सीट सख्ती से पकड़े बिना किसी तासुर के बैठी थी जबकि दाऊद उसकी हालत देख रहा था संजीदगी से। वक्त अपनी रफ्तार से चलता गया और हर गुजरते दिन के साथ बीशा उस हवेली में एक कैदी की तरह रहने लगी। ना वो किसी से मिल सकती थी, ना ही किसी से बात करती थी। वो दाऊद के कमरे तक महदूद थी, दाऊद तक महदूद थी, उसकी ख्वाहिशात तक महदूद। उनकी शादी को तकरीबन 2 माह होने को आए थे। उसने ना ही अपने घर वालों से बात की थी और ना ही उसने उनकी शक्ल देखी थी। दाऊद में उसने उन 2 माह में महसूस किया था कुछ ख़ास तब्दीली नहीं आई थी कि वो बीशा के साथ नरमी अपनायत से पेश आता। हाँ, जब उसका दिल करता वो शहद की तरह मीठा हो जाता और जब उसका दिल करता वो कड़वा हो जाता। और बीशा अपना कसूर सोचती रह जाती। उसे बीशा की हर आदत, हर शौक़ से इख्तलाफ था। वो बीशा में वो शौक़ चाहता था जो कि उसके हों। जनान खाने में वो नहीं जाती थी। ज़रीना खातून से तो वो बस चंद दिन ही मिली, उसके बाद उसका वहाँ जाने पर भी पाबंदी होगी। उसका दम घुटता था। वो चाहती थी वो एक एक बात को अपने घर वालों तक पहुँचाए और उन्हें सब बता दे कि वो किस तरह किस कदर मुश्किल में है। उसका इधर दम घुटता है दाऊद के साथ। वो उसकी आदत को समझ नहीं पा रही थी। उन्हें बताए वो दाऊद के साथ खुश नहीं, वो वैसा नहीं, वो आम इंसान नहीं है और उसकी ख्वाहिश बस एक आम इंसान की थी। शायद उसे बहुत ख़ास मिल गया था जो उसका दम घुट रहा था, रफ्ता रफ्ता उसे मार रहा था। मगर 2 माह में चाह कर भी वो नहीं जा सकी। दाऊद और उसने रोज़ की तरह नाश्ता किया। आज भी ज़ारा उसके लिए कुछ ख़ास बनाकर लाई थी। रोज़ वो अपनी बीवी के सामने किसी गैर औरत की तारीफ़ करता था, उसे सहराता था कि वो बेहद बेहतरीन खाना बनाती थी। और रोज़ बीशा चुप रहती। रोज़ वो उससे सवाल करती क्या वो उसके लिए कुछ बनाए और हर रोज़ की तरह वो इनकार कर देता। वो उससे मोहब्बत करने की कोशिश करती तो दाऊद उस पर इतनी सख्ती करता कि वो उन नरम जज्बों में ही मर जाती, जबकि किसी और से वो बेहद नरमी से बात करता। ज़ारा काफ़ी खुश रहती थी। अक्सर उसने देखा था उसका उससे सामना होता तो वो बुरा सा मुँह बना लेती। बीशा ये सब सह रही थी। शायद अब भी वो उस माहौल में ख़ुद को ढाल नहीं पाई थी। दाऊद नाश्ता करने के बाद जा चुका था। बीशा हर रोज़ की तरह कमरे में आ गई जैसे एक रोबोट हो जो अब उस कमरे से बाहर ना निकल सकता हो और वो आराम से बैठकर दाऊद का इंतज़ार करेगा बस। और कोई काम नहीं है। वो इन दीवारों को देखकर उसकी मुंतज़िर रहेगी। वो ऐसी तो नहीं थी
اسے مورے کی گود چاہیے تھی، حرین کی دوستی بھرا ہاتھ چاہیے تھا، لالا کا شفقت بھرا لمس، جہان سے چھیڑ چھاڑ اور بابا کی نرم محبت پاش نظریں۔ وہ خوش تھا، داؤد نہیں چاہیے تھا۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ آج وہ آئے گا تو وہ اس کی منتیں کرے گی، شاید وہ اسے لے جائیں۔ داؤد اسے سب سے دور کر رہا تھا، خود تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا، معلوم نہیں اس بات پر وہ کتنے تھپڑ کھائے۔ ان 2 ماہ میں وہ اتنی کھا چکی تھی کہ اسے اب تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ دوپہر ہوئی، وہ ہمت کرتی روم سے نکلی۔ روز کی طرح مردان خانہ بھرا ہوا تھا اور بیشا نے سر پر دوپٹہ اچھے سے جما لیا اور چپ چاپ نکلتی چلی گئی۔ وہ انسان تھی، انسانوں سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ کمرے کی خالی دیواروں سے اس نے کیا کرنا تھا؟ وہ جیسے ہی زنان خانے میں آئی، یہاں سب اسے دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے اور بیشا کو ایسے خود کی بے عزتی محسوس ہوئی۔ کمرے میں بور ہو رہی تھی، تبھی یہاں آ گئی، کیا میں کچھ دیر بیٹھ جاؤں؟ وہ بولی۔ زرینہ خاتون کی اجنبی نظروں کو دیکھا۔ انہوں نے نرمی سے مسکرا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ بیشا کو رونا آنے لگا۔ اتنے دنوں میں پہلا نرم لمس تھا جو اسے ملتا۔ داؤد ہوتے دن میں کئی بار گھر کے چکر لگاتا ہے، وہ آ گیا پھر؟ وہ اسے سمجھانے لگیں۔ وہ ایسے کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ پوچھنے لگی۔ زرینہ خاتون چپ سی رہ گئیں۔ تم پہلی نہیں ہو جو وہ یہ سب سہ رہی ہو۔ اس سب کو اپنے اوپر جھیلنے اور زندہ رہنے کی ایک مثال میں ہوں، وہ بولیں تو آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بیشا نے ان کی جانب دیکھا، وہ چپ رہی۔ زرینہ خاتون مسکرا دیں۔ یہ لوگ ایسے ہی ہیں، یہ سمجھو سب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نہیں، میرے بابا، میرے لالا ایسے نہیں، وہ بتانے لگی۔ شاید کچھ انسان بھی ہوں، مگر اس حویلی میں مردوں کی صورت میں صرف جانور ملتے ہیں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ بیشا کو بہت دکھ ہوا، وہ یہ سب برداشت کر چکی تھی۔ داؤد کے والد بہت سخت آدمی تھے اور یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ دنیا میں نہ جانے کتنے انسان ہیں، سب کی اپنی اپنی عادات ہیں، سوچ ہیں، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کچھ سخت، کچھ بہت نرم، کچھ الگ، کچھ بہت الگ۔ یہاں سب سخت اور الگ ہی ہیں۔ جانتی ہو زیادہ داؤد تمہیں کھانے کو کچھ دیتا ہو؟ مجھے تو 3 دن بھوکا رکھتے تھے اس وجہ سے، کیونکہ میں شرارتی تھی بہت۔ ان سے 20 سال چھوٹی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ میں کسی اور کے ساتھ نہ چکر چلا لوں۔ انہوں نے مجھ پر بے حد سختیاں کی، مجھے مارتے تھے اگر میں مالی بابا سے کچھ پوچھ لیتی تو یہ پھول کیسے لگاتے ہیں آپ؟ خیر بس چھوڑو، روز زخم کھائے ہیں، تمہیں بھی دیکھ کر دل کٹتا ہے۔ میں تو جاہل تھی، سمجھ نہیں آتی تھی، تم تو پڑھی لکھی ہو، اس کی ذات کو اچھے سے سمجھو، تمہیں پھر بھلا کیا پریشانی ہوگی؟ وہ اس کو سمجھا رہی تھیں۔ عورت عورت ہوتی ہے، بھلے جاہل ہو یا پڑھی لکھی، مرد کو اسے سمجھنا چاہیے، جہاں عورت کا حق ہے اسے سمجھے۔ میں سب جانتی ہوں۔ وہ اس کے ایک دم جذباتی ہونے پر گھبرا گئیں۔ مگر یہاں یہ سب نہیں ہوتا۔ زارا ان دونوں کی گفتگو کافی دیر سے سن رہی تھی، منہ چھوٹا بات پڑی، مگر ایک بات ہے خاتون کی، زارا نے کہا تو دونوں اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ آپ دونوں ہی جی بڑی ناشکری ہو، مرد کے اوپر تو جچتا ہے یہ سب۔ جب مرد عورت پر حق جماتا ہے، اسے روکتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اگر پیٹنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بیشا کو غصہ آیا۔ وہ تو جی آپ کی غلطی ہوتی ہے، تبھی سائیں آپ کو مارتے ہیں۔ زارا نے شانے اچکائے۔ زارا، ان کی شکل پر مت جاؤ، میں ان کے ساتھ ایک کمرے میں رہتی ہوں۔ سائیں؟ داؤد سائیں آ گئے، ایک ملازم نے آ کر بتایا۔ وہ بوکھلائی۔ بیشا ایک دم کھڑی ہوگی۔ جاؤ بیشا، یہاں سے چلی جاؤ، میں اسے باتوں میں لگاتی ہوں۔ زرینہ خاتون بولیں تو بیشا بوکھلائی سی ایک ملازمہ کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگی، جبکہ زارا کو زرینہ خاتون نے کہا کہ داؤد کو کہیں، ضروری بات کرنی ہے۔ زارا جو پہلے ہی ان کی نوٹنکی پر تپ رہی تھی، ایک دم خوش ہو گئی۔ وہ ہاتھ جھاڑتی اٹھی اور بال سنوار کر باہر آ گئی۔ داؤد روم میں جاتا اس کے آنے پر رک گیا۔ آپ کو زرینہ خاتون نے بلایا ہے، کہتی ہیں ضروری بات ہے، وہ بولی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ داؤد نے ایک نظر بند دروازے کی طرف دیکھا اور دوسرا اس کی طرف، اور اس کے پیچھے چل دیا۔ اس کے زنان خانے میں آتے ہی سب نے پردہ کر لیا، جبکہ زارا نے اپنا اور داؤد کا عکس بڑے سے آئینے میں دیکھا، جو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ داؤد کی ظاہری خوبصورتی پر پوری طرح سے فدا تھی۔
پیچھے سے بیشا کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہاتھ پاؤں اب بھی پھول رہے تھے، نہ جانے زرینہ خاتون کیا بات کہیں گی، وہ اس کی وجہ سے مشکل میں تو نہیں پڑ گئی۔ بیشا ادھر ادھر چکر لگانے لگی، پھر اسے خود ہی احساس ہوا کہ داؤد ہر بات کو نوٹ کر لیتے، اگر اس نے اس کی اس حرکت کو نوٹ کر لیا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس نے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا اور جیسے کمرے میں ہوتی تھی وہ پچھلے 2 ماہ سے اسی طرح بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف زرینہ خاتون داؤد کی سپاٹ شکل دیکھ کر خود کو سنبھالتی بولی، وہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، اگر آپ برا نہ مانیں تو کچھ دوائیوں کے لیے۔ داؤد نے جیب میں سے نہ جانے کتنے نوٹ نکالے اور ان کے سامنے رکھ دیے۔ بہت شکریہ، یہ بات آپ میرے ملازم کو بھی کہہ سکتی تھیں، اس نے کہا، جیسے بتایا ہو آئندہ ایسی ضروری باتوں کے لیے مجھے مت بلانا۔ جی، زرینہ خاتون بولیں، اس کے علاوہ موسیٰ کی وجہ سے پریشان ہے، وہ دوبارہ سے غلط کاموں میں پڑ گیا ہے۔ لڑکا ہے، کچھ نہیں ہوتا، مگر داؤد یہ اچھا نہیں، غلط کام ہی ہوتے ہیں، اور آگے کے لیے وہ کسی بڑی پریشانی کا باعث بن جائے۔ زرینہ خاتون بولیں، وہ کافی ٹائم سے موسیٰ کو نوٹ کر رہی تھی۔ موسیٰ آپ کی فکر نہیں ہے، نہ وہ بچہ ہے۔ اس نے ایک میرے پل کے لیے ساتھ کھڑی زارا پر نظر ڈالی اور کہا۔ زرینہ خاتون کو اس کی وہ نظر بہت بری لگی تھی۔ داؤد کو ایسی نظروں سے صرف بیشا کو دیکھنا چاہیے تھا، تبھی انہوں نے مزید بحث کیے بنا ہی سر ہلا دیا۔ داؤد نے ایک اور نظر زارا کو دیکھا تھا، حالانکہ داؤد کی طبیعت ایسی نہیں تھی جیسے موسیٰ کی تھی، مگر یہ لڑکی اس کی توجہ ہر روز اپنی طرف خود کروا رہی تھی۔ داؤد نے سر جھٹکا اور وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ زارا نے دل میں سوچ لیا، زرینہ خاتون پہلی بار اس پر غصہ ہوئی تھی۔ عورت کو مرد کی نظر سے اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے، باقی ملازمین کی طرح آپ بھی آئندہ داؤد کے سامنے پردہ کریں گی؟ وہ بولی تو لہجہ ذرا سخت تھا۔ زارا نے ایک نظر زرینہ خاتون کو دیکھا اور سر ہلا دیا، جبکہ دل میں اس نے سر جھٹکا تھا، جس دن اس تخت پر میں بیٹھ جاؤں گی تجھی سے بڑھیا میں پاؤں دبواؤں گی۔ تیرے بیٹے نے جو میرے ساتھ کیا میں اسے بھولی نہیں ہوں۔ وہ دانت پیس کر سوچتی اندر چلی گئی۔